دوسرا سلاطین اور اس کا 25واں باب جو 30 آیات پر مشتمل ہے۔ اور اس کی سلطنت کے 9ویں برس کے 10ویں مہینے کے 10ویں دن یوں ہوا کہ شاہ بابل نبوکت نظر نے اپنی ساری فوج سمیت یروشلیم پر چڑھائی کی اور اس کے مقابل خیمہ زن ہوا، اور انہوں نے اس کے مقابل گردا گرد حصار بنائے، اور صدقیہ بادشاہ کی سلطنت کے 11ویں برس تک شہر کا محاصرہ رہا، اور چوتھے مہینے کے 9ویں دن سے شہر میں کال ایسا سخت ہو گیا کہ ملک کے لوگوں کے لیے خورش نہ رہی۔ تب شہر پناہ میں رکھنا ہو گیا، اور دونوں دیواروں کے درمیان جو پھاٹک شاہی باغ کے برابر تھا، اس سے سب جنگی مرد رات ہی رات بھاگ گئے۔ اس وقت کسدی شہر کو گھیرے ہوئے تھے، اور بادشاہ نے بیابان کا راستہ لیا، لیکن کسدیوں کی فوج نے بادشاہ کا پیچھا کیا اور اسے یریہو کے میدان میں جا لیا، اور اس کا سارا لشکر اس کے پاس سے پراگندہ ہو گیا تھا۔ سو وہ بادشاہ کو پکڑ کر ربلا میں شاہ بابل کے پاس لے گئے، اور انہوں نے اس پر فتویٰ دیا، اور انہوں نے صدقیہ کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا، اور صدقیہ کی آنکھیں نکال ڈالی، اور اس سے زنجیروں سے جکڑ کر بابل کو لے گئے۔ اور شاہ بابل نبوکت نظر کے عہد کے 19ویں برس کے 5ویں مہینے کے 7ویں دن شاہ بابل کا ایک خادم نبوزرادان جو جلوداروں کا سردار تھا یروشلیم میں آیا، اور اس نے خداوند کا گھر اور بادشاہ کا قصر اور یروشلیم کے سب گھر یعنی ہر ایک بڑا گھر آگ سے جلا دیا، اور کسدیوں کے سارے لشکر نے جو جلوداروں کے سردار کے ہمراہ تھا یروشلیم کی فصیل کو چاروں طرف سے گرا دیا، اور باقی لوگوں کو جو شہر میں رہ گئے تھے اور ان کو جنہوں نے اپنوں کو چھوڑ کر شاہ بابل کی پناہ لی تھی، اور عوام میں سے جتنے باقی رہ گئے تھے، ان سب کو نبوزرادان جلوداروں کا سردار اسیر کر کے لے گیا۔ پر جلوداروں کے سردار نے ملک کے کنگالوں کو رہنے دیا تاکہ کھیتی اور تاکستانوں کی باغبانی کریں، اور پیتل کے ان ستونوں کو جو خداوند کے گھر میں تھے، اور کرسیوں کو اور پیتل کے بڑے حوض کو جو خداوند کے گھر میں تھا، کسدیوں نے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور ان کا پیتل بابل کو لے گئے، اور تمام دیگیں اور بیلچے اور گلگیر اور چمچے اور پیتل کے تمام برتن جو وہاں کام آتے تھے لے گئے، اور انگیٹھیاں اور کٹورے غرض جو کچھ سونے کا تھا اس کے سونے کو، اور جو کچھ چاندی کا تھا اس کی چاندی کو جلوداروں کا سردار لے گیا۔ وہ دونوں ستون اور وہ بڑا حوض اور وہ کرسیاں جن کو سلیمان نے خداوند کے گھر کے لیے بنایا تھا، ان سب چیزوں کے پیتل کا وزن بے حساب تھا۔ ایک ستون 18 ہاتھ اونچا تھا، اور اس کے اوپر پیتل کا ایک تاج تھا، اور وہ تاج 3 ہاتھ بلند تھا۔ اس تاج پر گردا گرد جالیاں اور انار کی کلیاں سب پیتل کی بنی ہوئی تھیں، اور دوسرے ستون کے لوازم بھی جالی سمیت انہی کی طرح تھے۔ اور جلوداروں کے سردار نے سرایا سردار کاہن کو اور کاہن ثانی صفنیہ کو اور تینوں دربانوں کو پکڑ لیا، اور اس نے شہر میں سے ایک سردار کو پکڑ لیا جو جنگی مردوں پر مقرر تھا، اور جو لوگ بادشاہ کے حضور حاضر رہتے تھے ان میں سے 5 آدمیوں کو جو شہر میں ملے، اور لشکر کے بڑے محرر کو جو اہل ملک کی موجودات لیتا تھا، اور ملک کے لوگوں میں سے 60 آدمیوں کو جو شہر میں ملے۔ ان کو جلوداروں کا سردار نبوزرادان پکڑ کر شاہ بابل کے حضور ربلا میں لے گیا، اور شاہ بابل نے حمات کے علاقے کے ربلا میں ان کو مارا اور قتل کیا۔ سو یہودا بھی اپنے ملک سے اسیر ہو کر چلا گیا، اور جو لوگ یہودا کی سرزمین میں رہ گئے جن کو نبوکت نظر شاہ بابل نے چھوڑ دیا، ان پر اس نے جدلیہ بن اخیکام بن صافن کو حاکم مقرر کیا۔ جب جتھوں کے سب سرداروں اور ان کی سپاہ نے یعنی اسماعیل بن نتنیہ اور یہونان بن کری اور سرایا بن تنہومت نتوفاتی اور یازنیہ بن ماکاتی نے سنا کہ شاہ بابل نے جدلیہ کو حاکم بنایا ہے، تو وہ اپنے لوگوں سمیت مصفا میں جدلیہ کے پاس آئے، اور جدلیہ نے ان سے اور ان کی سپاہ سے قسم کھا کر کہا، کسدیوں کے ملازموں سے مت ڈرو، ملک میں بسے رہو اور شاہ بابل کی خدمت کرو اور تمہاری بھلائی ہوگی۔ مگر 7ویں مہینے ایسا ہوا کہ اسماعیل بن نتنیہ بن الیسما جو بادشاہ کی نسل سے تھا اپنے ساتھ 10 مرد لے کر آیا،
اور جدریا کو ایسا مارا کہ وہ مر گیا، اور ان یہودیوں اور کسدیوں کو بھی جو اس کے ساتھ مصفا میں تھے قتل کیا۔ تب سب لوگ، کیا چھوٹے کیا بڑے، اور جتھوں کے سردار اٹھ کر مصر کو چلے گئے، کیونکہ وہ کسدیوں سے ڈرتے تھے۔ اور یہویاکین شاہ یہودا کی اسیری کے 37ویں برس کے 12ویں مہینے کے 27ویں دن ایسا ہوا کہ شاہ بابل اویل مرودک نے اپنی سلطنت کے پہلے ہی سال یہویاکین شاہ یہودا کو قید خانے سے نکال کر سرفراز کیا، اور اس کے ساتھ مہر سے باتیں کیں، اور اس کی کرسی ان سب بادشاہوں کی کرسیوں سے جو اس کے ساتھ بابل میں تھے بلند کی۔ سو وہ اپنے قید خانے کے کپڑے بدل کر عمر بھر برابر اس کے حضور کھانا کھاتا رہا، اور اس کو عمر بھر بادشاہ کی طرف سے وظیفے کے طور پر ہر روز رسد ملتی رہی۔